اسلام اور مسلمانوں کا بنیادی مقصد پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا، پوری دنیا کے اندر اسلامی نظام کا نفاذ، یہ اولین ترجیحات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اسلام کی تعلیمات جب مکہ کی وادیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنا شروع ہوئی تو تاریخ نے دیکھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مکہ کی وادیوں سے نکل کر دیگر ممالک، دیگر شہروں، دیگر بستیوں کی طرف چلنا شروع ہوئی، اور کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اسلام اور اسلام کی تعلیمات اقوام عالم پہ اپنا راج کرنے لگی۔ آپ کے بعد خلیفہ راشد، خلیفہ بلا فصل، امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو آپ کے پاس 11 لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور خلافت تھی۔ اس روئے زمین پر 11 لاکھ کے رقبے کے اوپر اللہ کا دین، اللہ کا نام، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نظام نافذ ہو چکا تھا۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کاتب قرآن الوحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکمرانی میں، ان کی دور خلافت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو 64 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا نام بلند کرنے، اسلام کا نام نافذ کرنے اور نبی کی شریعت کو عملی طور پر دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اسلام ابتدائی سے اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے تھا۔ اسلامی تعلیمات شروع دن سے پھیلنے اور پھولنے لگی، اپنی اشاعت کا پرچار کرنے لگی، لیکن یہ کب ہوا کہ اسلام اپنے عروج کو پہنچ کر زوال کی طرف آ گیا؟ باہمی نا اتفاقی کی وجہ سے اور اللہ کے پاک فرمان وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس پہ عمل نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے وہ عروج ہم سے چھین لیا۔ اعتصموا، مضبوطی سے پکڑے رکھو، تھامے رکھو، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو، اللہ کی تعلیمات کو، اللہ کے احکامات کو، نبی کی شریعت کو، نبی کے فرمان کو، اسلام کی تعلیمات کو، ولا تفرقوا، اور باہمی اختلاف سے، باہمی انتشار سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ یہ بنیادی نکتہ ہے اللہ کے دین کو، نبی کی شریعت کو پوری دنیا پہ غلبہ دینے کے لیے، کہ جب ہماری سوچ، ہماری فکر اس نظریے کے گرد گھومے گی کہ اللہ کا دین، اللہ کے بتائی ہوئی تعلیمات، نبی کی شریعت پوری کی پوری دنیا پہ غالب ہو، تو ہمارا نظریہ یہ ہونا چاہیے ولا تفرقوا، باہمی افتراق سے، باہمی اختلاف سے، باہمی انتشار سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ کیوں؟ یہ آیت بتلا رہی ہے، اس کے اگلے حصے کی طرف اشارہ، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، جب تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی۔ معلوم ہوا کہ باہمی اتفاق یہ اللہ کی نعمت ہے، آپس میں اتفاق و اتحاد سے جینا اور رہنا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ یہ نعمت جب چاہے ہم سے چھین سکتا ہے، لیکن یہ نعمت کب چھنتی ہے؟ اللہ کا اصول ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جب تک انسان اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، نعمت کا صحیح استعمال کرتا رہتا ہے، اللہ وہ نعمتیں بڑھاتا رہتا ہے، اللہ ان نعمتوں میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ جس وقت انسان اس نعمت کی ناشکری کرتا ہے، جس وقت انسان اس نعمت کی ناقدری کرتا ہے، جس وقت انسان اس نعمت کا صحیح استعمال نہیں کرتا، اللہ اس نعمت کو اس انسان سے چھین لیتا ہے۔ آج مسلمان اگر زوال کی طرف آیا تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اللہ کی کس نعمت کی ناقدری کی ہم نے، ہمیں سوچنا ہوگا کہ اللہ کی نافرمانی کس مقام پر ہم سے ہوئی، ہمیں اس کی سزا مل رہی ہے۔ آج دنیا بھر کے اندر ہم ذلیل و رسوا ہیں،
آخر کیا وجہ ہے؟ 1 ارب سے زائد مسلمان دنیا میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود آخر کیا ہو گیا ہمیں؟ ہم مسلسل زوال کی طرف، مسلسل ذلت کی طرف، مسلسل شکست کی طرف ہماری پیش قدمی کیوں جاری ہے؟ معلوم کرنا ہے اللہ کے اس فرامین کے مطابق وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم اس وقت کو یاد کرو جب تم اکٹھے تھے، تمہارا اتفاق تھا، تمہارا اتحاد تھا، اور اللہ نے تمہاری دشمنی کو تمہاری محبت میں بدل دیا۔ آج ہمیں وہ وقت یاد کرنا ہوگا کہ جب صحابہ کرام کی تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق اقوام عالم میں چلتی رہی، تعلیم چلتی رہی، تبلیغ چلتی رہی، اسلام اتنی تیزی کے ساتھ پھیلنے والا دین اور مذہب قرار پایا کہ کیسر و کسرا کے محلات میں اسلام کی گونج ہونے لگی۔ اللہ نے اسلام کو اس قدر غلبہ عطا فرمایا، اور اسلام کی عزت کا بنیادی سبب کیا ہے؟ ایمان اور اتحاد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور قول جو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بات پر کہ جب انہوں نے بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے عیسائیوں نے کہا کہ جب آپ کا امیر المومنین آئے گا یہ چابیاں ہم اس کے سپرد کریں گے، حضرت ابو عبیدہ نے بلایا، اور ابو عبیدہ بن جراح عشرہ مبشرہ میں ہیں، انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کے کپڑوں پہ لگے ہوئے پیمن کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بڑے مالدار لوگ ہیں، یہ بڑے امیر کبیر لوگ ہیں، آپ کے کپڑوں پہ لگے ہوئے پیمن دیکھ کر یہ نہ محسوس کریں کہ اسلام غریب ہے، اسلام کمزور ہے، اسلام کا حکمران، اسلام کا سب سے بڑا حاکم اس کپڑے یہ ایسے ہیں تو عام مسلمان کے کپڑے کیسے ہوں گے؟ تو حضرت عمر نے کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، یاد رکھو ہم وہی عرب ہیں کہ جس پہ لوگ حکمرانی نہیں کیا کرتے تھے، ہمیں لوگ اپنے ساتھ شامل نہیں کرتے تھے، ہم میں سے وہی لوگ جو ڈاکو، چور، زانی، شرابی، تمام قسم کے جرائم ہماری قوموں میں تھے۔ انا کنا اذل قوم، ہم ذلیل ترین لوگ تھے، فاعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے اسلام کے ذریعے سے ہمیں عزت نصیب فرمائی۔ فمہما نطلب العزت، کہ ہم پھر واپس اس چیز کی طرف لوٹ کے جائیں جس میں عزت نہیں ہے، اگر ہم واپس اس چیز کی طرف، اس معاشرے کی طرف، اس انداز کی طرف لپکے تو میرا رب آج بھی قادر مطلق ہے، جو رب ہمیں ذلت سے عزت دے سکتا ہے وہ رب ہمیں عزت سے گرا کر واپس ذلیل بھی تو کر سکتا ہے۔ مسلمانوں نے عروج حاصل کیا اسلام، ایمان اور آپس میں اتحاد کی وجہ سے، اور ہم ذلیل و رسوا کب ہوئے؟ کہ جب ہمارے آپس میں اختلاف شروع ہو گئے، باہمی انتشار، باہمی اختلاف، ولا تہنوا ولا تحزنوا، کہ جی انسان جب آپس میں اختلافات کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کا جو دل ہے اس کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انفال کے اندر واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ مسلمانوں اپنے دل کے اندر خوف پیدا نہ کرو، اپنی صفوں کے اندر مضبوطی پیدا کرو۔ اگر تمہاری صفوں میں مضبوطی نہیں رہے گی تو یاد رکھو دشمن تم پر مسلط ہو جائے گا۔ تاریخ اسلام نے آج تک، حضرت ابن اسیر رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ جب میں نے اسلام کی تاریخ لکھنا شروع کی تو میں نے بارہا سوچا کاش کہ اس تاریخ کو لکھنے سے پہلے مجھے موت آ جاتی۔ کہتے ہیں کہ جب تاتاریوں نے مسلمانوں پہ یلغار کی 610 ہجری کے اندر، یعنی کہ 7ویں صدی ہجری کے اندر جب تاتاریوں نے مسلمانوں پر یلغار کی، اس یلغار کے متعلق ابن اسیر کہتے ہیں کہ میں کانپ اٹھتا ہوں لکھتے لکھتے کہ اتنی بڑی یلغار کہ مسلمانوں کی چلتی بستی ہستی حکومت کو تہہ و نحس کر دینا۔ جس وقت تاتاریوں نے یلغار کی، وہ شخص ہم پہ مسلط کیا گیا، جس شخص کی زندگی کو اگر ہم پڑھتے ہیں
تاریخ کے آئینے میں اس کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نہ کوئی گھر ہے، نہ اس کا کوئی در ہے، نہ اس کا خاندان ہے، نہ اس کی کوئی قومی حیثیت ہے، نہ اس کی انسانی حیثیت ہے، اور اس کا ماضی در بدر ٹھوکریں کھا کھا کے گزر جاتا ہے۔ وہ اتنا بزدل ترین آدمی، وہ اتنا بزدل ترین آدمی کہ جس کی نوجوان بیوی کو اس کے دشمن اس سے اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور جب ایک لمبے عرصے کے بعد وہ بیوی اس کے پاس آتی ہے تو حاملہ ہوتی ہے، وہ اپنی بیوی کی عزت نہیں بچا سکا، آج وہی انسان مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اتنا ذلیل ترین انسان جسے چنگیز کہا جاتا ہے تاریخ میں، 40 دن تک یہ مسلسل قتل عام جاری رہتا ہے۔ تاریخ میں لکھتے ہیں کہ 15 لاکھ مسلمانوں کو 40 دن میں قتل کیا گیا۔ اب شاید دنیا کے اندر اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، دنیا کے اندر اسلام کی تعلیمات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جتنے مسلمان تھے سب کو قتل کر دیا۔ اور اس میں لکھتے ہیں کہ جو دریائے دجلہ ہے وہ لمبے عرصے تک، طویل عرصے تک وہ پانی کی جگہ پہ خون بہاتا رہا، اس میں خون چلتا رہا، اس کا پانی رنگین ہو کر، لال ہو کر مسلمانوں کے خون سے بہتا رہا۔ جب ہم نے آپس کے اختلافات کو ہوا دے دی، اتحاد کی عظیم دولت سے اپنے آپ کو محروم کر دیا، مسلمانوں کی لاشوں سے اٹھنے والی وہ بدبو، اس بدبو کی وجہ سے آسمان پہ جتنے بھی پرندے تھے، چرندے تھے، جانور تھے اس ضروع زمین کے اندر، اس بدبو کی وجہ سے سارے کے سارے جانور ہلاک ہو گئے۔ کیا ماحول ہوگا اس وقت؟ تصورات میں لائیے، اسے تاریخ کی کتابوں میں ضرور پڑھیے۔ یہ تاریخ ہے مسلمانوں کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین غالب تھا، غالب رہے گا۔ یہ اور بات ہے ہم اس قابل ہیں یا نہیں ہیں، ہمارے ذریعے سے غلبہ ہوگا یا کسی اور ذریعے سے غلبہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، لوگو اگر تم دین کے ساتھ جڑے رہو گے، یہ اللہ کا تم پر احسان ہے، تم دین کی دعوت کے ساتھ لگے رہو گے، یہ اللہ کا تم پر احسان ہے، تمہارا کوئی کمال نہیں کہ تمہیں اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرما لے۔ اسی میں عزت ہے، دین کے ساتھ جوڑو گے، دین کے ساتھ لگے رہو گے، عزت ملے گی۔ پیسہ، مال و دولت یہ شہرت کا ذریعہ بن سکتا ہے، عزت کا باعث نہیں بن سکتا۔ دین، ایمان، اسلام یہ شہرت کا باعث اور ذریعہ بھی بنتا ہے، دین کا باعث اور ذریعہ بھی بنتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ سینکڑوں سال گزر چکے، صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں ہے۔ ہم میں سے کسی نے صحابہ کو نہیں دیکھا، ہم میں سے کسی نے تابعی کو نہیں دیکھا، تبع تابعین کو نہیں دیکھا، اولیاء اللہ کو نہیں دیکھا، سلف صالحین کو نہیں دیکھا۔ ہم تو بہت بعد کے لوگ ہیں، لیکن آج بھی ہم صحابہ کرام کی عزت، صحابہ کرام کے ناموس اور صحابہ کرام کے تقدس کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا فخر سمجھتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ان کا کون سا کام تھا؟ کیا صحابہ کرام کے ہم عمر لوگ جو اس وقت عرب کے سرزمین پہ رہا کرتے تھے، جو ان سے کئی گنا بہتر ہوں گے دنیا کے اعتبار سے، ہم انہیں جانتے ہی نہیں ہیں؟ دنیا ان کا نام سننا ہی برداشت نہیں کرتی۔ کیا ابو جہل تھوڑا بہادر تھا؟ کیا فرعون تھوڑا بہادر تھا؟ لیکن آج دنیا میں آپ دیکھیں، فرعون کا نام لینے والے کتنے لوگ ہیں، ابو جہل کا نام لینے والے کتنے لوگ ہیں۔ کافر بھی ابو جہل کا نام نہیں لیتے، کافر بھی فرعون کا نام نہیں لیتے، لیکن صحابہ کرام کا نام ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور اسی طرح ہزاروں صحابہ کرام کے نام آج ہماری اولادوں میں، ہمارے والدین میں ہمیں ملتے۔ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو اپنے دل سے لگایا، اپنی زندگی اسلام پہ لٹائی، آج پوری دنیا ان کے نام پہ لٹنے کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ زوال اسلام کو تب ہوتا ہے کہ جب حکمرانوں کے اندر عجیب و غریب قسم کی بیماریاں پیدا ہو جائیں۔ پہلی بیماری بیت المال کو اپنا مال سمجھنا، جسے ہم عام الفاظ میں آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کرپشن کا عام ہو جانا۔ جب آپ کا سرمایہ، آپ کا ملکی سرمایہ، اس کا کوئی حساب کتاب نہ ہو آپ کو دینے والا، آپ کو بتانے والا، تو جان لو وہ آپ کے زوال کا سبب بنے گا۔ آج اپنے ملک کی حالت کو دیکھ لیں کہ ہمارا بجٹ کتنا ہے، ہم IMF سے کتنا قرضہ لے رہے ہیں، اور وہ قرضہ کہاں جا رہا ہے کچھ پتہ نہیں۔
اربوں کھربوں ڈالروں کے ہم مقروض ہیں، وہ پیسہ کس نے استعمال کیا، کس عوام پر، عوام کے کس چیز پر، کون سی فلاح و بہبود ان عوام کو ملی، کہاں بجلی سستی ہوئی، کہاں گیس، کہاں پانی، کہاں کھانا، کہاں خورد و نوش، ہمیں کچھ پتہ نہیں، کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا۔ ہاں یہ خبریں ہمیں ضرور ملی ہیں کہ جو IMF سے پیسہ آیا وہ ایک ایک ممبر کو 1-1 کروڑ روپیہ دے دیا گیا، یا 1-1 ارب دے دیا گیا، یہ خبریں ضرور آئی ہیں، لیکن یہ خبر کہیں نہیں آئی کہ اس پیسے سے لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام کیا ہو۔ یہ سب سے بڑا اور پہلا سبب ہے۔ اور نمبر 2، خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کر لینا۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا، جو خلیفہ تھا وہ حکومت کے کام بھی وہ کیا کرتے تھے، اور مسجد، مدرسہ، دین کے معاملات بھی اس کے ہاتھ میں تھے۔ آج حکمران کچھ اور ہیں، دیندار کوئی اور ہیں۔ جو حکمران ہوگا اس کا دین سے تعلق نہیں ہوگا، اور جو دیندار ہوگا اس کا سیاست اور حکومت سے تعلق نہیں ہوگا۔ اور تیسری خرابی ہماری زبان اور ہمارا دل، یعنی حکمرانوں کے بارے میں ہے کہ حکمران کی زبان کچھ اور ہے اور اس کے دل میں کچھ اور ہے۔ دھوکہ، وہ زبان سے تو ہمیں مطمئن کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں، ہمیں مختلف لولی پاپ دے کر، مختلف انداز میں تسلیاں دے کر ہمیں مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر کیا کیا خرابیاں ہوتی ہیں، کیا سوچ ہوتی ہے، اس سے ہم باخبر نہیں، ہم لا علم ہوا کرتے ہیں۔ نمبر 4، ایک ہے حقیقی مسلمان، ایک ہے صورت کا مسلمان۔ جب حقیقت کی جگہ پہ صورت کو ہم لے کر آئیں گے تو یہ بھی اسلام کے زوال کا سبب بنے گا۔ ہم سارے نام کے مسلمان ہیں، ہمارے حکمران نام کے مسلمان ہیں، کوئی نہیں کہتا کہ پاکستان کا حاکم کافر ہے، نہ وہ ہے، کیونکہ مسلمان ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ تو کافر نہیں ہے، لیکن حقیقت میں نہیں ہے۔ صورت کے مسلمان ہم ہیں، ہمارے حکمران صورت کے حکمران ہیں، اندر غیرت ایمانی ختم ہو چکی۔ دشمن نے یہ کوشش کی، دشمن نے پہلی کوشش یہ کی کہ ان کی صورت بھی تبدیل کر لی جائے، ان کی سیرت بھی تبدیل کر لی جائے۔ انہیں محسوس ہوا کہ مسلمان جذباتی ہے، مسلمان کے اندر وہ شدت ابھی تک پائی جاتی ہے، تو انہوں نے دوسرا رخ اختیار کیا۔ ان کی صورت ظاہری طور پہ داڑھی بھی ہوگی، پگڑی بھی ہوگی، ظاہری حلیہ اس کا بالکل نیک اور اچھا ہوگا، لیکن اس کا جو باطن ہے اس پہ حملہ کریں، اس پہ محنت کرنی ہے ہم نے، اس کے باطن کو تبدیل کرنا ہے۔ اور آج دشمن ہمارے اندر کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہو چکا۔ میں ظاہر کا تو مسلمان ہوں، لیکن حقیقت میں میرا دل اسلام کے لیے تیار نہیں ہے۔ ظاہری طور پہ میں اپنے آپ کو کافر کہلوانا انتہائی معیوب سمجھتا ہوں، لیکن کافروں جیسے کام کرنے کو معیوب نہیں سمجھتا۔ تو آج ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہماری ذلت کے اسباب کیا ہیں، ہم دن بدن ذلیل و رسوا کیوں ہو رہے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں 1 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر چکا کہ غزہ کے اندر جو بربریت، جو ظلم، جو انسانیت کا استحصال جاری ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ اور اس وقت آپ یہ بھی دیکھ چکی ہیں کہ اسلام اور مسلمان دونوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ اس وقت ابتری کی طرف اور اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہے ہیں، زبان سے نہیں اپنے عمل سے، کہ 1 ماہ گزر چکا، ابھی تک کوئی مسلمان حکمران، اس کی فوج، اس کے وسائل، اس کے ذخائر ان کی امداد کے لیے نہیں پہنچے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں۔ لیکن عوام نے ایک تحریک شروع کی ہے، مصنوعات کا بائیکاٹ۔ یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ہمارے پاس شاید اسلحہ نہ ہو، وسائل نہ ہوں، ذخائر نہ ہوں، عوام کیا کر سکتی ہے؟ یہ تو حکمرانوں کا کام ہے لڑائی کرنا، یہ تو حکمرانوں کا کام ہے وسائل دوسرے کو دستیاب کرنا۔ ہمارے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے بس میں، جیسے میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا، ایک تو دعا کرنی ہے، دوسرا ان مصنوعات کے بائیکاٹ میں اپنے آپ کو شامل رکھنا ہے، کیونکہ جو کافر ہوتا ہے نا وہ ظاہری اسباب پہ اس کا اعتماد ہوتا ہے، اس کا ایمان ظاہری اسباب پہ ہوتا ہے۔ وہ کیا سوچتا ہے؟ میرا یہ مال بکے گا، اس سے میں اپنے فلاں ضروریات کو پورا کروں گا، اور مسلمان کہتا ہے میرا رب میری ضروریات کو پورا کرے گا۔ تو اس کے وہ جو اسباب ہیں اس پہ ہم نے جو ہے نا ضرب لگانی ہے۔ اب مصنوعات تقریباً مارکیٹ میں آ چکی ہیں۔ دکاندار حضرات سے بھی گزارش ہے
وہ ایسی مصنوعات کا بیکاٹ کریں، اپنے ملک کی مصنوعات کو زیادہ سے زیادہ مشہور کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً ہماری کمزوری یہ بھی ہے کہ ہم اپنی مصنوعات کا معیار کم کرتے ہیں، ہمارا معیار وہ نہیں ہے جو کافروں کی مصنوعات کا معیار ہے، اس کا بھی ہمیں اعتراف ہے۔ ہماری چیزیں اس معیار کے لائق نہیں ہیں کھانے پینے کے حوالے سے یا پہننے کے حوالے سے جو کافروں کے پاس ہیں، لیکن یہ دیکھنا ہے اس وقت وہ کافر مجھے قتل کر رہے ہیں، میرے بچوں کو مار رہے ہیں، میرے بچوں کا معصوم بچوں کا لہو بہتا ہوا میرے آنکھوں کے سامنے مجھے نظر آ رہا ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ تو کر سکتا ہوں کہ میرے پیسوں سے وہ گولیاں نہ خرید سکے، ان گولیوں سے میرے معصوم بچوں کو وہ ذبح نہ کر سکے۔ یہ ضرور ہم نے سوچنا ہے، کافر کا سہارا یہی ہے، وہ اپنے ذخائر پہ اعتماد کر کے اس وقت پوری دنیا کا حکمران ہے۔ الحمدللہ گزشتہ دنوں میں مصنوعات کا بیکاٹ کیا گیا اور آپ مختلف سٹوروں کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ جو اسرائیلی مصنوعات ہیں ان کی قیمتیں کم ہو چکی ہیں، جو امریکی مصنوعات ہیں ان کی قیمتیں کم ہو چکی ہیں، جو غیر ملکی مصنوعات ہیں ان کا معیار سب سے اعلیٰ وہی معیار ہوگا، شاید اس سے بھی بہتر ہوگا، لیکن ان کی قیمتیں کم ہو چکی ہیں۔ سب سے بڑی جو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں، ڈالڈا آئل سستا ہو چکا ہے۔ آپ کسی بھی کریانہ سٹور پہ چلے جائیں، آپ کو ڈالڈا آئل آج سے 20-25 دن پہلے والی قیمت پہ نہیں ملے گا، کم ریٹ میں ملے گا۔ لیپٹن پتی کا ریٹ کم ہو چکا ہے۔ آپ میک ڈونلڈ کے برگر کو دیکھ لیں، اس کا ریٹ وہ نہیں ہے جو 20 دن پہلے کا تھا، سب کچھ گر چکا ہے۔ الحمدللہ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے ہم مسلمان عوام کی، اس کے ساتھ ہم شامل رہیں گے۔ کچھ مسلمان کہتے ہیں مصنوعات کے بیکاٹ سے کیا ہوگا؟ کیا نہیں، بہت کچھ ہوگا، کم از کم اتنا ہوگا اگر میں 150 کی پیپسی نہیں خریدوں گا تو اس کی 3 گولیاں تو وہ نہیں خرید سکیں گے، ہم اس میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اپنے اوپر اسرائیلی مصنوعات، امریکی مصنوعات، جو اسرائیل کا حمایتی ملک ہے، جو حکمران حمایتی ہے، اس ملک کی مصنوعات اپنے اوپر اس وقت تک حرام قرار دو جب تک یہ جنگ چل رہی ہے۔ ہمیشہ کے لیے اگر نہیں کر سکتے، یہ ہمارا ایمان کمزور ہے، کیونکہ ہم جذباتی ہیں، جس وقت تک وہ ہمیں مارتے رہیں گے تو ہمارے دشمن ہیں۔ جب وہ مار ختم کر دیں گے، جنگ بندی ہو جائے گی، ہم کہیں گے اسرائیل بھی ہمارا دوست ہے، امریکہ بھی ہمارا دوست ہے، فلاں فلاں ملک بھی ہمارا دوست ہے، لیکن وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتا ہے، قیامت تک سمجھتا رہے گا، وہ ہمارے ساتھ دشمنی کرتا رہے گا، وہ ہمارے خلاف جنگ کرتا رہے گا۔ کس انداز میں کرتا ہے، کس نہج پہ کرتا ہے، کس طرز پہ کرتا ہے؟ ممکن ہے اسرائیل کے اور فلسطین کے آپس میں صلح کے بعد جنگ ایک نیا رخ اختیار کر لے، اور نہ جانے یہودیوں کی کیا سوچ ہوگی، وہ ہمیں کس انداز میں ذبح کرنے کی کوشش کریں گے، ہمارے ایمان کو، ہمارے یقین کو، ہمارے اسلام کو کس انداز میں بدنام اور تہس نہس کرنے کی منصوبہ بندی کریں گے، وہ تو بعد کی بات ہے۔ لیکن اس وقت تک ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنے پیسے دے کر، اپنی دولت دے کر، اپنے رزق حلال سے اسرائیلی مصنوعات کو نہ خریدیں، بلکہ پاکستانی مصنوعات، اور وہ ممالک جو اس وقت اسرائیل کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، ان کی مصنوعات خرید کر اپنے بچوں کے پیٹ میں وہی رزق جائے۔ ہمارے دشمن کی چیز میرے بچے کے پیٹ میں جائے گی تو اس کے دل میں دشمن کی کیا نفرت پیدا ہوگی؟ آپ جانتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تحنیک کرتے ہیں، یعنی کہ منہ سے کوئی چیز چبا کر اس کے منہ میں ڈالتے ہیں، اور لعاب مبارک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، اور آج بھی کچھ لوگ کسی نیک آدمی کی تھوک اپنے بچے کے منہ میں ڈلواتے ہیں۔ کیوں؟ کہ تاکہ اس کے اندر یہ عادات پیدا ہو جائیں۔ جب ہم غیر مسلم ممالک کی مصنوعات اپنی زبانوں سے لے کر اپنے حلق میں ڈالیں گے تو ان کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی، نفرت کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ جب ان کا دودھ بنایا ہوا ہم اپنے پیٹ میں لے کے لیں گے، اپنے بچوں کو پلائیں گے فیڈر میں ڈال کر، تو ان بچوں کے دل میں اسرائیل کی محبت پیدا ہوگی، نفرت کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ جب ان کا برگر کھا کے اور پھر میں نماز کی طرف آؤں گا تو میرے دل میں اسرائیل اور امریکہ کی محبت پیدا ہوگی، نفرت نہیں پیدا ہو سکتی۔ جب ان کی پیپسی پی کر میں نماز پڑھوں گا تو ان کے دل میں میری نفرت نہیں محبت پیدا ہوگی۔ تو خدا کے لیے ان کی ایک ایک چیز سے نفرت پیدا کرو۔ یہ ایمان کا جز ہے کہ ان سے نفرت کرنا،
خالف المشرکین، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ مشرکین کی مخالفت کرو۔ اس وقت یہود و نصارہ متحد ہو چکے ہیں، حالانکہ امریکہ، فرانس، جرمنی، ان کی سوچ الگ، ان کی فطرت الگ، ان کی تہذیب الگ، اس وقت یہ متحد ہو چکے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ، ان کا مذہب الگ، ان کا عقیدہ الگ، لیکن اس وقت متحد ہو چکے ہیں۔ مسلمان اتحاد کے شکار نہیں، بلکہ مسلسل انتشار کی طرف، اختلاف کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میرے دوستو دعا کریں اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو متحد فرمائے، اسلام کو، مسلمانوں کو پوری دنیا کے اندر غلبہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔